اب ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں گئے ہیں اور اچانک عثمان بن طلحہ کو، جس کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، سیدنا عثمان بن طلحہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا چابی دو، تو ان کو ابو جہل نے روک رکھا ہے کہ چابی نہیں دینی، کسی قیمت پر چابی نہیں دینی۔ اب وہ چابی دے نہیں رہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا یہ میرے دادا کا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو کس نے بنایا بھائی؟ یہ نبی علیہ السلام کے دادا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ نبی علیہ السلام کے دادا نے بنایا۔ اللہ کا گھر دروشی پڑھتے نہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم میں سے محمد الرسول اللہ۔ ان کے دادا نبی نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ان کے دادا نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ دروازہ لگایا ہے، ان کے دادا نبی نے اس کے اوپر طواف کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس گھر کی میں چابی مانگتا ہوں اس کے مالک بھی ہم ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کے موجودہ متولی عبد المطلب وہ بھی میرے دادا ہیں حقیقی، یہ نہیں کہا کہ تو میرا پرانا جاننے والا ہے، بلکہ اس کو قریب بلایا، اس کے کندھے پر تھپکی ماری، اور کیا پیاری بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے، فرمایا ابن طلحہ نوٹ کر لے، ایک دن آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے واپس لے لینی ہے، ایک دن آئے گا یہ چابی ہم واپس لیں گے تیرے سے، اور پھر جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے ہم چابی۔ یعنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو چیز دسترس سے باہر ہے اس کے حصول کے لیے چمچہ گیری نہیں، اس کے حصول کے لیے قرض نہیں، اس کے حصول کے لیے گھٹنے نہیں ٹیکے جا سکتے، اس کے حصول کے لیے منت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جایا جائے گا کہ وہ چیز اب تمہارے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا ایک دن، جانتے ہیں نا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ارے بھائی جانتے ہیں نہیں؟ زور سے بولتے، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا ہم باتیں کرنے آئے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون ہے جی؟ سب سے بڑے مسلمان۔ وہ نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست، نبی علیہ السلام کی جوانی کے دوست، نبی علیہ السلام کے پڑوسی، نبی علیہ السلام کے پہلے ایمان لانے والے، نبی علیہ السلام کے ہجرت کے دوست، نبی علیہ السلام کے مدینے کے دوست، بدر کے دوست، احد کے دوست، خندق کے دوست، اور اب بھی روضہ رسول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاوری کر رہے ہیں، وہیں پر موجود ہیں۔ تمام صحابہ 1,24,000 کم و بیش، ان کی موجودگی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مسجد میں اپنے مصلی پر اپنے سامنے اگر کسی کو امامت کے لیے کبھی کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ۔ اب ابو بکر کو بلایا ایک دن، فرمایا تیاری کر، اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک پیاری سی بات بتا دوں، آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کیوں ہوئی؟ مولویوں کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ اگر پوچھنے لگوں گا نا تو آدھے صورت والوں کے فیوز اڑ جائیں گے۔ اب پتہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا کچھ اور بتاؤ، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے مولوی کی تنخواہ کیا ہے؟ پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اندازن؟ 12,000 7,500 سے اسٹارٹ ہے، 12 13 بس۔ بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ تو آپ لوگ زیادہ دے رہے ہو، تھوڑا کم کرو اس کو۔ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی لیے نہیں پتا کیونکہ موبائل کمپنی کا چاہیے۔ میرے پاس پنجاب وقف بورڈ رہا ایک مرتبہ تو میں نے بیٹھتے ہی کہا اماموں کی فائل لاؤ، پتہ لگا حافظ کے 7500 ہیں، مولوی کے 9500، میں 20,000 کرو۔ تو جو دنیا دار ممبران تھے وہ سب حضرت میرے پاس اکٹھے ہو کے آئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں کس طرح مذہبی امور کا چیئرمین لگا دیا، تم کر کیا رہے ہو؟ تو میں کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے مولویوں کو اتنی تنخواہ دو گے؟ تو وہ جو میرے دوست تھے، میں نے کہا یار تنخواہ کی فائل اٹھا کے ایک طرف رکھی، میں کہا یار یہ آپ نے جوتے بڑے اچھے پہنے، تو مجھے وہ کہنے لگے عثمان بھائی یہ ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں، یہ ریباک کا جوتا ہے،
22-23 ہزار کا آیا ہے. تو میں کہا یہ بات بالکل درست ہے, تم کو مولویوں کی نہیں جوتیوں کی ہی ضرورت ہے. آپ کو علماء نہیں چاہیے. دیکھیے کام کی بات, آپ کے پاس موبائل کمپنی کا ہے, کار کمپنی کی, جوتا برانڈڈ ہے, اینک آپ اچھی دکان سے لینا چاہتے ہیں, دوائی آپ MBBS ڈاکٹر سے چاہتے ہیں, اور جب دین سیکھنا ہو تو کیلا بیچنے والا بھی بولتا ہے میں فتوا دے دوں گا, پان بیچنے والا بھی بولتا ہے مجھ کو مسئلہ پتا ہے, ڈاکٹر تو کہتے ہیں ہم شیخ الحدیث ہیں, انجینئر کہتے ہیں ہم محدث بن گئے, ٹرسٹی کہتا ہے میں مفتی اعظم ہوں, اور صدر کی تو کہنے ہی کیا, وہ کہتا ہے جتنا دین مجھے پتا ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہے. تو جس برانڈ کا دین ہوگا, ہم نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ دور کیسے ہو گئے؟ کیوں؟ کیونکہ قدم قدم سیرت النبی علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیا. اب فتوے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں, حسد ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تیاری ہے. محمد رسول اللہ کی تو گفتگو ہی نہیں, ان کا تو ذکر خیر ہی نہیں. پتہ ہے کیوں گئے مدینہ؟ کیوں اللہ نے پسند کیا ہے؟ کیونکہ مدینے میں 5000 سال پہلے ایک بادشاہ پیدا ہوا. اس بادشاہ نے اپنے بچے کو کہا کہ ایک نبی آئیں گے جو پوری دنیا کے نبی ہوں گے, میں ان کے نام ایک چٹھی لکھتا ہوں اور ان کے لیے یہ گھر بناتا ہوں, وہ جب آئیں تو میرے گھر میں ٹھہرے, میرا خط ان کو دینا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی اولاد ہیں. دوسری بات سنو, نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف اس لیے اللہ نے ان کا رخ ادھر کیا کیونکہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو ہیں سیدنا عبداللہ, ان کی جب نکاح ہونا تھا, ان کے لیے جو زوجہ پسند کرنی تھی, نبی کی جو ماں بننی تھی, اور وہ خوش قسمت خاتون سیدہ آمنہ بھی مدینہ المنورہ کی رہنے والی ہے. اور تیسری بات سنو کہ محمد رسول اللہ کے والد محترم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی, وہ کاروبار کے لیے سفر پر گئے, بیمار ہو گئے, قریب مدینہ تھا, اپنے سسرال پہنچے, وہاں بخار کی شدت میں حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. محمد رسول اللہ کے ابو جان کی قبر جنت البقیع میں مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے. پتہ لگا کہ مدینہ اتنی عزت والا کیسے بن گیا. اللہ نے اس کو اتنی عزتوں سے کیوں نوازا؟ کیونکہ وہ ہزاروں سال سے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی اماں مدنی ہیں, نبی علیہ السلام کے والد مدینہ المنورہ میں موجود ہیں, ان کی قبر مبارک وہاں ہے, تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو مدینہ المنورہ کی طرف ہی روانہ کر دیا. ساری عزتیں اسی شہر کو عطا فرما دی ہے. تو میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تیار رہنا, ہم نے کسی دن ہجرت کرنی ہے مدینہ المنورہ کی طرف. اب ٹھیک ہے, یہ بات آئی گئی ہو گئی, 15 دن گزر گئے. اب اچانک نبی علیہ السلام کو جس دن جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں, تو یہ جب پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی حویلی پر, ان کے گھر پر, جب دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا تاکہ دشمنوں کو خبر نہ ہو, جب یہ آہستہ سے کہا ابو بکر, اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ, تیار ہے ابو بکر. اب نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, فرمایا ابو بکر آپ اپنے کمرے میں آرام نہیں کر رہے تھے؟ آپ حویلی کے اندر نہیں تھے؟ پرانے دور میں تو باہر کا دروازہ یہاں ہوتا ہے, صحن گزرنے کے بعد کمرے آتے ہیں, آپ اپنے کمرے میں نہیں تھے. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اس دن کہا نہیں تھا کہ ہجرت پر جانا ہے, ہجرت کرنی ہے؟ فرمایا وہ تو بہت دن ہو گئے کہا تھا. فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے کہا اس دن کے بعد ابو بکر کبھی بستر پر نہیں گیا, دروازے سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مبادہ کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, وہ غلام کو پکارے اور غلام کی وجہ سے میرے محترم کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑے. یا رسول اللہ اس دن سے تو ابو بکر دروازے پر ہی ہے. اب نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے گھر سے. اب جیسے ہی نکلے, اندازاً اس دور میں گھڑیاں تو نہیں تھیں, تو 2-4 گھنٹے بعد ابو جہل کو یہ خبر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام چلے گئے. بڑے غصے میں آیا, سارے بڑے چودھری بلائے, فرمایا جتنے گھوڑ سوار ہیں چاروں طرف دوڑاؤ, ہر حالت میں نعوذ باللہ ہم ان کو پکڑیں گے. آپ نے سنا کبھی اس واقعے کو؟ سنا کبھی دھیان سے کہ نبی علیہ السلام کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی, اور ناکہ بندی جب ہوئی
تو شام تک نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں لگا، رات ہو گئی پتہ نہیں لگا، صبح ہو گئی پتہ نہیں لگا، پھر شام ہو گئی پتہ نہیں لگا. تو ایک میٹنگ بلائی ابو جہل نے، تو سب نے اتفاق سے کہا کہ یہ تو طے ہے کہ وہ کہیں چلے گئے، لیکن مکے سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ پہاڑوں میں پہرا ہے، جنگل میں پہرا ہے، ریگستان میں پہرا ہے، اگر نکلتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا. تو اچانک ایک مخبر آیا بڑی خوشی میں، تو اس نے آ کے ابو جہل کو یہ خوشخبری سنائی اس بدبخت نے کہ مجھے یہ تو نہیں پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ان کو کھانا کون پہنچاتا ہے، پانی کون پہنچاتا ہے. اب اتنا سننا تھا کہ ابو جہل بڑا خوش ہوا اور بڑا اس سے پوچھنے لگا کہ جلدی بتا کون پہنچاتا ہے. تو اس مخبر نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق کی جو بٹیا ہے نا، جو ابھی نوجوان ہے، جس کی عمر 17-18 سال ہے، اسماء بنت ابو بکر، وہ جاتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کو کھانا پہنچاتی ہے. اب ابھی پردے کا حکم تو نہیں آیا تھا، وہ پہنچا، بچوں کو جانتا ہے ابو جہل. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ ارے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، پتا ہے یہ بات؟ نہیں پتا نا؟ تھوڑی سی کٹوری میں پانی ڈال کے کوشش کرنی ہے کہ 12,000 سے 15,000 تک اس میں ڈوبا جا سکتا ہے. ہاں، یہ اس لیے نہیں پتا کہ ائمہ مفلس ہیں، اب وہ سیرت کی کتابیں خرید کے لائیں یا وہ اپنے بچوں کے اسکول کی فیس دیتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے تمام واقعات روزانہ تلاش کے آپ کو سنائیں، یا قرآن خوانی کے نام پر بس قورمہ بریانی کھا کے الحمدللہ کہہ کے دعا کریں کہ ایک بڈھا گیا ہے 3 دن کام چل رہا ہے، اب دوسرا جائے گا تو پھر انشاءاللہ 3 دن چلے گا. یہ کیونکہ ہم نے دین کو تو اہمیت دی نہیں نا. اب ہم دین کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں پتا کہ اس دن کیا ہوا تھا. اور یاد رکھو، مجھ سے پہلے وہ حضرت مولانا کیا نام ہے ابھی تقریر کی یہاں، فیاض صاحب ہمارے، نہیں وہ ہاں کہہ کے گئے نا وہ کہ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مسئلے مسائل بتائیں، محمد رسول اللہ سے عقیدت ہی اس مقام تک نہیں پہنچی کہ یہ بھی نہیں پتا کہ نبی جب چلے تھے سامنے کون آیا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، کھانا کھلانے والا کون تھا. ارے عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ایک ادا کو پسند کرتا ہے. اب اسماء بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا تو اس بدبخت ابو جہل نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی زور سے پہلی ضرب ماری کہ وہ شدت سے پتھر پر گری، ان کا ایک کان پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، خون جاری ہوا. تو یہ ڈنڈا لے کے اسماء بنت ابو بکر کو مار رہا ہے اور بار بار پوچھتا ہے، اسماء بتا تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، بتا تیرے والد ان کو کہاں لے کے چلے گئے. اب اسماء پٹ رہی ہے، بولتی کچھ نہیں. پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے ابو جہل کو کان میں کہا کہ جس کو تو مار رہا ہے یہ ابو بکر کی شہزادی ہے، گرچہ ابھی اس کا پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اگر یہ شہزادی تیرے ہاتھ سے مر گئی تو رسول اللہ کو تو کیا ڈھونڈے گا، ابھی یہاں تیرے ساتھ تلواریں کھنچ جائیں گی. تو ابو جہل رک گیا، لیکن رکنے کے بعد وہ باز نہیں آیا. اس نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اس نے ایک بات پوچھی. کہنے لگا، اسماء سچی سچی بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تیرے والد ان کو کہاں لے کے گئے. اب اسماء سے جب یہ سوال ہوا تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ سے فتویٰ پوچھا ہے. کس سے فتویٰ پوچھا بھائی؟ ارے بولیے نا کس سے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں باتیں کرنے آیا ہوں، بھول نہ جانا اس بات کو. اسماء نے کس سے فتویٰ پوچھا؟ ہم کس سے فتویٰ پوچھتے ہیں؟ مفتی صاحب سے. اسماء نے فتویٰ پوچھا اپنے لیے، ہم کس کے لیے پوچھتے ہیں؟ مولوی کو امامت سے اتارنا، لاؤ فتویٰ. مفتی کو ہٹانا، لاؤ فتویٰ. صدر بدلنا، لے آؤ فتویٰ. ٹرسٹی نکالنا، لے آؤ فتویٰ. کمیٹی بدلنی ہے، لاؤ فتویٰ. بھائی کی بے عزتی کرنی ہے، لے آؤ فتویٰ. پڑوسی کی بے عزتی کرنی ہے. ایمانداری سے بتاؤ ہمارے فتوے کے پیچھے کیا منشا ہوتی ہے؟
ہمارے فتوے کے پیچھے ہماری دشمنیاں، ہمارا حسد، ہمارا مفاد چھپا ہے. اور یہاں ابو بکر کی بٹھیا سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ سے فتویٰ پوچھتی ہیں. کہنے لگی اسماء، اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں دلی دل میں، اے اسماء تو نے نبی علیہ السلام سے سنا نہیں کتنی بار انہوں نے کہا کہ بٹھیا میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، میری شریعت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اسماء حرام، جھوٹ نہیں بولنا بچوں. اب اسماء کہتی ہے اپنے آپ کو کہ پیارے نبی نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اسماء، ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے اور تجھ کو پتا ہے کہاں ہے. اگر تو جھوٹ بولے گی تو تیرے نبی کی شریعت تیرے ہاتھ سے چلی جائے گی آج. اب اسماء پھر اپنے آپ کو کہتی ہے اسماء لیکن اگر تو سچ بولے گی نا تو تیرے نبی کی جان کو خطرہ ہوگا آج. تو سنو سورت کے مسلمانوں، سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے ابو جہل کے سامنے کہا اور بلند آواز میں کہا، دو ٹوک کہا. فرمایا سن لے، ٹھیک ہے تو مکے کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے تو یہاں کا گورنر ہے، ساری باتیں درست ہیں کہ تو مجھے مار سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، لیکن بات سن، رب کعبہ کی قسم ہے اسماء کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہاں پر ہے، لیکن اگر تو میری بوٹیاں بھی نوچ دے گا تو اسماء سے پتہ نہیں لگا سکتا کہ رسول اللہ ہے کہاں پر. سچ بول کے شریعت بچائی، جرت دکھا کے اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، سمجھا دیا قوم کو، ملت کو، انسانوں کو. اور اسماء جب مار کھائی ابو جہل چلا گیا مایوس ہو کے. جب وہ حویلی کے اندر گئی ہے نا، اسماء بنت ابو بکر کا گھر کون سا پتا ہے نا؟ ابو بکر صدیق کا گھر دیکھا آپ لوگوں نے؟ باب عبدالعزیز کے بالکل سامنے جو مکہ ٹاور ہے، ایک تو زمزم ٹاور ہے جس پہ چاند بنا ہے، وہ نہیں، جو مکہ ٹاور ہے جس کے درمیان میں آج کل ایک پانی کا جھرنا لگایا ہوا ہے، جو گول بلڈنگ ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، وہ ان کی حویلی ہے. تو حضرت اسماء بنت ابو بکر جب مار کھائی، خون بہ رہا، اپنے دوپٹے سے اپنے زخم باندھے، اب سیدھا اپنے دادا کے کمرے میں نہیں گئی کہ شکایت لگاؤں ابو جہل کی، بھائی کے کمرے میں نہیں گئی کہ شکایت لگاؤں کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اماں کے کمرے میں نہیں گئی کہ بتاؤں کہ تمہاری بٹیا پر ظلم ہوا ہے. اسماء نے اپنے زخموں کو سمیٹا اور سیدھی دوبارہ وہ باورچی خانے میں جاتی ہیں، دوبارہ کھانا تازہ تیار کرواتی. اور آج اسماء کھانا باندھ کے نا ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئی بنیرے پر. ان کو بھی پتا ہے کہ آج مخبر میرا پیچھا کرنا چاہتے ہیں. رات کا پہلا پہر آیا، مخبر بیٹھے رہے، دوسرا پہر آیا، مخبر بیٹھے رہے، تیسرا پہر آیا، مخبروں نے آپس میں مشورہ کیا. آج اسماء کیونکہ زیادہ پٹ گئی ہے، آج ہمت نہیں ہے جانے کی. اب جب تیسرے پہر مخبر ہٹے اپنی جگہ سے، اسماء پھر چھپتی چھپاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی. سامنے ابو بکر صدیق کھڑے، اپنی بٹیا کے زخمی چہرے کو دیکھا، اپنی بٹیا کے گرد آلودہ کپڑوں کو دیکھا تو ابو بکر نے پوچھا ہے کہ اسماء میری بچی، میری بٹیا، کیا بات ہے؟ آج تمہارے چہرے سے کچھ حالات بدلے ہوئے لگتے ہیں. سنو وہ کیا کہتی ہیں. کہنے لگی ابا جی آپ بھی، میری ماں بھی اور میں بھی محمد رسول اللہ پہ قربان ہو جائیں. ابا کچھ نہیں ہوا، کھانا دیر ہو گئی ہے، پہلے نبی علیہ السلام کے لیے دسترخوان لگائیے. ہم تو مسجد میں قالین بچھا دینا تو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. او بھائی ان کو بتاؤ کہ فلاں چودھری نے بچھائے، او بھائی ان کو بتاؤ کہ فلاں نے یہ کیا ہے. اسماء اپنے والد کو کہتی ہیں کہ مجھے دیر ہو گئی، اس بات کو چھوڑیں کہ زخم لگا ہے، کپڑے گرد آلودہ ہیں، اس کو چھوڑیں اس بات کو. نبی علیہ السلام کے اب ادھر نبی علیہ السلام بھی کیونکہ غار میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ بیٹی کی گفتگو سنی نا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہیں سے پیچھے سے آواز دی، اسماء وہ بیٹا بتا تو صحیح، تیرے ابو پوچھتے ہیں تو بولتی کیوں نہیں؟ اب جب رحمت والی آواز آئی نا تو اسماء کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے دریا بہہ نکلا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے نا آج ابو جہل نے بہت مارا مجھ کو. نبی علیہ السلام نے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی ہارون صاحب میرے پاس، نبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کہا کہ میرے دین پر جس نے احسان کیے میں نے سب کے لوٹا دیے سوائے ابو بکر کے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کی حضور جھولی پھیلاؤں گا، اس گھرانے کے احسان اپنے رب سے دلواؤں گا، دنیا میں نہیں لوٹائے جا سکتے. اب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں، کہاں ہے نبی علیہ السلام؟ مدینہ المنورہ میں. میں کچھ واقعات روک کے آپ کو سنا. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کو ایک نئے دور کے اندر لے کے جائیں.
ایک چھوٹا سا مشورہ دے دوں آپ کو, جی 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 مشورہ دے دوں, فتویٰ تو میں دیتا نہیں ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو دائرہ ہوتا ہے کوتوال کا, کوتوال جو ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے, کلیکٹر جو ہوتا ہے اس کا بھی دائرہ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ کا بھی دائرہ, صدر کا بھی دائرہ. تو اکثر ہم لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی اوقات سے فاضل بات, اوقات سے فاضل بات مت کرو. تو میرا آپ سے ایک مشورہ ہے آج, میں پورے ملک میں ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں سب مسلمانوں کو یہ مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ ہمارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا جی, ان کی ذات پاک تمام طرح کے تنازعات سے بالکل پاک ہے, بالکل. نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی حدود کہاں تک ہے, نہ نعوذ باللہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی حدود کہاں روک دی گئی ہے. یہ ہے اوقات سے. امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث تک 1000 سال میں کوئی ایسا مولوی محدث پیدا نہیں ہوا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے لے کر کبھی کوئی غیر مناسب گفتگو کی ہو. یہ بدبختی ہمارے حصے میں آئی کہ جب 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں, جب نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں, جب ان کے پردہ فرمانے کے دن آتے ہیں, جب ہم نے ملت اسلامیہ کو, جب ہم نے اپنے ہندو سکھ بھائیوں کو, ہم نے اپنے دلت جینی بودھی بھائیوں کو جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے امیر غریب کو ایک برابر کیا, ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جو گورے اور کالوں کو ایک برابر سمجھتی, ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے بیٹیوں کو عزت دی, ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس کے آنے کے بعد حق پرستوں کو تعداد کی ضرورت نہیں رہی. جب ہم نے اپنے نبی کی صفتیں بیان کرنی ہوتی ہیں اس دور میں ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ ہم اپنی اوقات سے فاضل بات کرتے ہیں. اور بات یاد رکھنا, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کو استنجا صحیح طرح کرنا نہیں آتا وہ بتاتے ہیں کہ حدود کیا ہیں, حدود کیا نہیں ہے. بھائی ہماری حیثیت نہیں ہے, ہماری اوقات نہیں ہے. نبی کی شان کون بتا سکتا ہے؟ نبی کی شان ایک نبی بتا سکتا ہے. اور جب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کوئی نبی زندہ نہیں تھا. تو جب اللہ نے دیکھا کہ ان کو خاتم النبیین, اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا, ان کے سر پر تاج رکھا ہے, تو پھر کہا کہ اب ان کی ثنا بیان کرنے کے لیے, اب ان کی مدح بیان کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں. فرمایا اللہ نے کہ میں خدا ہو کر اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں, تم بھی محمد الرسول اللہ کو سلام کیا کرو. یعنی رگی کاٹ دی, بات ہی ختم کر دی کہ بس اللہ ہے اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے. آپ نے شاید پڑھا نہیں, ایک بٹیا آ رہی تھی مسجد نبوی میں, نبی علیہ السلام نے بڑی دور سے دیکھا, اس بٹیا کے سر پر روپٹہ نہیں تھا, جنگجو بیٹی تھی, حاتم بن طائی کی بٹیا تھی, صحابہ سے لڑ پڑی, انہوں نے اس کے ہاتھ باندھے صحابیات نے اور اس کو گھوڑے پہ بٹھایا, لے آئے مدینے. اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا ایک بیٹی آ رہی ہے, سر پر روپٹہ نہیں ہے, تو اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر؟ پھر بولتے نہیں آپ, کون سی چادر جی؟ رحمت والی. دوبارہ سمجھاؤں تھوڑا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ 30,000 روپے مہینہ ہو جائے گا نہیں؟ انشاءاللہ. پھر نہیں بول رہے. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو جو عالم ہے صرف دین پڑھانے پہ لگا دو, ان کو باقی کاموں سے فری کر دو. سیدنا محمد الرسول اللہ مسجد نبی میں وہ بٹیا آ رہی, تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے ایک صحابی کو دی کہ دوڑ کے جاؤ اس بٹیا کے سر پر یہ چادر ڈال دو. اب صحابی تو سارے صحابی ہیں, بڑے ادب والے, انہوں نے کان میں نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ یہ تو طٰہٰ یاسین والی چادر ہے. آپ کو پتا ہے جب معراج پر جانا تھا اللہ سے میٹنگ کرنے, جب براق کو خانہ کعبہ کے ساتھ باندھا تو جبریل جب پہنچے اس دن نبی علیہ السلام ام ہانی کے کمرے میں اکیلے آرام کر رہے تھے. جبریل پہنچے تو نبی علیہ السلام سو رہے ہیں, انہوں نے اللہ کو کہا کہ تیرا محبوب سوتا ہے, آواز دے کے جگاؤں؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تو فرشتوں کا سردار ہے پر اتنا بڑا بھی نہیں کہ محمد الرسول اللہ کو آواز دے سکے, اتنا بڑا بھی نہیں ہے. انہوں نے پھر اللہ سے کہا یا اللہ ہاتھ لگاؤں؟
آپ کے پیارے محبوب کو ہاتھ لگاؤں؟ اللہ نے پھر کہا وہ ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے، لیکن اس حد تک نہیں پہنچا کہ تیرے ہاتھ محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر کو لگ جائے۔ اب جبریل بھی حیران ہے، اللہ تو پیار کرتے ہیں نا نبی علیہ السلام سے، تو اللہ نے جبریل کو کہا کہ گھوم کے میرے نبی کے قدموں کی طرف آ جا۔ اب یہ قدموں کی طرف پہنچے، اب اللہ نے جبریل کو کہا، وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، بھی اپنے گھٹنے زمین پر لگا۔ اب جبریل علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین پر لگائے تو اللہ نے کہا جبریل اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے نبوت کی آنکھ کھل جائے۔ چادر کی قیمت سمجھے؟ اتنی قیمتی چادر ہے کہ جبریل اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنی قیمتی ہے کہ بس ہونٹ لگانے کی اجازت دی، وہ بھی تلووں کی طرف سے۔ اب یہ چادر اتاری، صحابی کو دی، وہ بھائی دوڑ کے جاؤ، وہ بیٹیا آ رہی۔ صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہو گئے، فرمایا کان کھول کے سن لے کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ پھر ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہے۔ اب وہ بیٹی بھی معمولی نہیں جس کے بارے میں یہ ذکر چل رہا، وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ اب اس کے سر پر جب چادر رکھ دی گئی نا تو وہ پہلے تو کہہ رہی تھی اپنے ساتھیوں سے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، ایسے سوال، بادشاہ تھا نا اس کا، اس کے والد کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ حاتم سے راضی تھے، نبی علیہ السلام سے کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، تو وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ تو رستے میں اپنے ساتھیوں کو کہتی آ رہی کہ نعوذ باللہ میں ایسے سوال کروں گی۔ اب جب یہ رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈالی، اس کے کندھوں پہ ڈالی، جب چادر ڈالی نا تو رونے لگی، وہیں سے آتے ہوئے کہتی یا رسول اللہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ آپ ریاست مدینہ کے بادشاہ نہیں، آپ پوری کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے۔ اب کیونکہ بیٹی آئی ہے، کون آیا جی آج گھر پہ؟ بیٹی آئی ہے، تو آج ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، مولا علی کرم اللہ وجہ کو، سیدنا عثمان ذی النورین کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، خالد ابن ولید کو، سیدنا عباس کو، عبداللہ ابن زبیر کو، کسی کو مشورے کے لیے نہیں بلایا، فرمایا جلدی آؤ، بٹیا کے لیے سواریاں، بٹیا کے لیے کھانا، بٹیا کے لیے نئے کپڑے۔ کیوں بیٹی آئی ہے نا آج گھر پہ؟ تاکہ لوگوں کو بتانا کہ بیٹی تو بیٹی ہے۔ اب وہ بیٹی جب گھر پہنچی، اس نے اپنے بھائی جو شہزادہ ہے عدی بن حاتم، عدی کو کہا عدی وہ تجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی، تو جا مدینہ مل کے آ۔ اب عدی پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا بہنا میں جاؤں گا تو صحیح، میں نے سنا کہ وہ لوگوں سے عبادت گاہ میں ملتے ہیں، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب عدی کئی دن بعد اچانک مدینہ پہنچے، مسجد نبی میں گئے تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا عدی آ رہے ہیں، سنو آپس میں بحث کرنے والوں، نبی علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا عدی آ رہے، وہ فرمایا عدی آ بھائی، وہ تیرا انتظار کر رہے تھے۔ عدی فرماتے میں کانپ گیا، محمد رسول اللہ کو میرا نام کیسے پتا ہے، یہ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اب جا کے جیسے ہی مسافہ کیا، یہ بیٹھنے لگے ہیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عدی تمہارے ساتھ تو یار گھر پہ چل کے بات ہوگی، یہاں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ گھبرا گیا کہ یار یہ تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام گھر لے گئے، کھجور کی تنوں کا گھر بنا ہوا ہے، اس کو کھجوریں کھانے کے لیے دیں، دودھ پلایا۔ میٹنگ کا ٹائم جب ختم ہوا، فرمایا بلال کو لے جاؤ، مہمان خانے میں ٹھہراؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ تو یہ عدی کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے، یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، شہزادہ ہے نا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم اب جب تک عدی کی جان میں جان ہے، عدی ابن حاتم محمد رسول اللہ کا غلام بن کے رہے گا۔ شاید بھول گئے آپ کہ جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تھے ٹہلنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف عمر بن خطاب ہیں، اور بلال کہیں ٹہل رہے تھے، فرمایا ادھر آ بلال، یہ دوڑ کے آئے، جی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اپنی چھڑی زمین پر ایک جگہ ٹکا دی۔ یہ رات کی بات بتاتا ہوں آپ کو، فرمایا بلال کل صبح کو جب ابو جہل لڑنے کے لیے آئے گا، اس مقام پر آ کے اس کو ہلاک ہونا ہے کل صبح کو۔ اور پھر چند قدم چلے اور فرمایا بلال امیہ نے بڑا ظلم کیا نا تیرے پہ، جی یا رسول اللہ، پھر چھڑی ٹکا دی زمین پہ، فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں امیہ نے آ کے اپنی گردن اتارنی ہے۔
نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام محمد رسول اللہ کی اتباع ہے, ان کی فرمانبرداری ہے, ان کے کردار, ان کی باتیں, ان کے چلنے کو, اٹھنے کو, بیٹھنے کو دیکھنا ہے. آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.